بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم انس کی والدہ کے بھائی کو بھی ان 17 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت اور تکبر کی راہ سے 3 صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ جہاں تو یہ کیجیے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری آبادی پر میری ہو، جہاں پھر مجھے آپ کا جانشین مقرر کیا جائے، ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور ام فلاں کے گھر میں وہ مرض طاعون میں گرفتار ہوا۔ کہنے لگا کہ اس فلاں کی عورت کے گھر کے جو اونٹ کی طرح مجھے بھی غدوہ نکل آیا، میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی احرام بن ملان، ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے، اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بن فلاں سے تھا، آگے بڑھے۔ احرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے ایمان دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا، کیا تم مجھے ایمان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا۔ حمام نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا تھا۔ احرام کی زبان سے اس وقت نکلا، اللہ اکبر، کعبے کے رب کی قسم، میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑ لیا جو احرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا، صرف لنگڑے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی چڑھ گئے تھے۔ ان شہداء کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آیت یہ تھی، ان قد لقینا ربنا فردین اردنا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل رال، زکون، بنو لجان اور اشجاع کے لیے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی۔ جب احرام بن ملان کو، جو ان کے ماموں تھے، برائے معان کے موقع پر زخمی کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے اپنے چہرے اور سر پر لگا لیا اور کہا، کعبے کے رب کی قسم، میری مراد حاصل ہو گئی۔ جب مکہ میں مشرک لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہیں ٹھہرے رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکارا اور فرمایا کہ تخلجہ کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف میری دونوں لڑکیاں جہاں موجود ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں ہجرت ہی کی نیت سے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام اللجدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار ثور پہاڑی کا تھا، اس میں جا کر دونوں پوشیدہ ہو گئے۔ عامر بن فجار جو عبداللہ بن طفیل بن صخرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی جو عامر بن فجار صبح و شام عام مویشیوں کے ساتھ اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ غار ثور میں ان حضرات کی خوراک اسی کا دودھ تھی اور پھر اسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح کوئی چراوا اس پر آگاہ نہ ہو سکا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے عامر بن فجار بھی پہنچے تھے۔ آخر دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے۔ بئر معون کے حادثے میں عامر بن فجار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ابو اسامہ سے روایت ہے، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب بئر معون کے حادثے میں قاری صاحب شہید کیے گئے اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فجار رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاش آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹک رہی تھی۔ پھر وہ زمین پر رکھ دی گئی۔ ان شہداء کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بذان خدا بتا دیا تھا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں، اور شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ اسی حادثے میں عروہ بن اسما بن سلت رضی اللہ عنہما بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ انہی عروہ ابن اسما رضی اللہ عنہما کے نام پر رکھا گیا۔ منظار بن عمرو رضی اللہ عنہ اسی حادثے میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحب زادے کا نام منظار انہی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے،
اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔